السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بن حسنین اکیڈمی پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم نورانی قاعدے کے لیسن نمبر 16 تختی نمبر 16 کی تشدید بعد الحروف مدہ پڑھیں گے۔ حروف مدہ کے بعد اگر تشدید ہو تو اس کو کس طرح پڑھیں گے، اس کی آج مشق کریں گے۔ حروف مدہ کے بعد جب تشدید آ جائے، اگر وہ کلمے کے اندر ہو تو اس کو مد لازم کلم مثقل کہتے ہیں، اگر حرف کے اندر ہو تو اس کو مد لازم حرفی مثقل کہتے ہیں۔ بچے کو ہجے یوں کروائے: ضاد الف لام مد زبر ضال، لام دو زبر لن، ضالن۔ اور اگر مد کا نام نہ لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اگر بچے چھوٹے ہوں تو ان کی یاد کی آسانی کے لیے مد کا نام اگر نہ لیا جائے تو تب بھی صحیح ہے، یعنی ضاد الف لام زبر ضال، لام دو زبر لن، ضالن۔ واو صاد زبر وس، صاد فا کڑا زبر صاف، والصاف، فا کڑی زبر فا، والصاف، تا زیر تی، والصافاتی۔ تو یہ طریقہ ہے اس کے ہجی کرنے کا۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ آپ بھی میرے ساتھ اس تختی کو ریپیٹ کریں۔ امید ہے انشاءاللہ تختی کمپلیٹ ہونے پر آپ کو یہ تختی اچھے سے پڑھنے آ جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضاد الف لام مد زبر ضال، لام دو زبر لن، ضالن۔ حروف مدہ کو 4 سے 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ ایک الف کا اندازہ ہم اس سے حاصل کر سکتے ہیں کہ بند انگلی کو درمیانی حالات میں کھول لینا یا کھلی ہوئی انگلی کو درمیانی حالات میں بند کر لینے سے ایک الف کا اندازہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو 5 انگلی کے برابر یعنی 5 انگلیوں کے برابر اگر ہم اس کو کھینچ کر پڑھیں گے تو حروف مدہ کی اصلی حالات ادا ہو جائے گی۔ 5 الف کے برابر ہم اس کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ ضاد الف مد زبر ضال، لام دو زبر لن، ضالن، وقفا ضالا، دال الف مد با زبر داب، با زبر با، داب، تا دو زیر تن، دابت، وقفا دابہ۔ آخر میں گولتا ہے، جب کلمے کے آخر میں گولتا آ جائے وقف میں ہا سے تبدیل کر کے پڑھیں گے۔ حا الف جیم زبر حاج، جیم زبر جا، حاج، کاف زبر کا، حاجک، وقفا حاجک۔ ہم دونوں طریقوں سے پڑھیں گے، مد کے نام لیتے ہوئے بھی اور بغیر مد کے نام لیے ہوئے بھی پڑھیں گے تاکہ دونوں طرح پڑھنا آپ کو آ جائے۔ الف مد جیم زبر حاج، جیم واو پیش جو، حاجو، کاف زبر کا، حاجوک، وقفا حاجوک۔ تختی نمبر 12 کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ مشدد حرف کو ہم سختی اور جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے، تو یہاں پر بھی اگر
ہم سختی اور جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے تو حرف صحیح ادا ہوگا، اور اگر نرمی کے ساتھ پڑھیں گے حاجو کا تو یہ غلط ہو جائے گا۔ تو صحیح پڑھنے کے لیے وہ سختی کا لحاظ کیا جائے۔ آپ نے نہیں دیکھی تو اس لیسن کو آپ دوبارہ سن لیجئے، وہاں پر دیکھ لیجئے کہ مشدد کو کس طرح پڑھتے ہیں۔ لام زبر لا، ضاد الف مد، لام زبر ضال، لضال، لام واو پیش لو، لضالو، نون زبر نا، لضالون، وقفا لضالون، واو زبر و، لام ضاد زبر لظ، ولظ، ضاد الف لام زبر ضال، ولضال، لام یا زیر لی، ولضالی، نون زبر نا، ولضالین، وقفا ولضالین، لام کو سختی سے پڑھیں گے، ولضالین نہیں پڑھیں گے، غلط ہو جائے گا۔ لام پر تشدید ہے تو اس کو سختی اور جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے ذرا رک کر، ولضالین۔ حمزہ زبر ا، تا پیش تو، اتو، حا الف مد، جیم زبر حاج، اتو حاج، جیم و نون پیش جون، اتو حاجون، نون یا زیرنی، اتو حاجونی، یہاں پر اور یہاں پر یہ پیچھے ہم جس طرح ضاد کے بعد الف کا نام ہم لیتے ہیں اسی طرح یہاں پر ہم واو کا نام لیں گے، جیم واو نون پیش جون، نون پر غنہ ادا کر کے پھر یا کے ساتھ ملا دیں گے، اتحاجونی، واو زبر و، لام الف زبر لا، ولا، تا زبر تا، حا ضاد کڑا زبر حاض، ولا تحاض، ضاد واو پیش ضو، ولا تحاضو، نون زبرنا، ولا تحاضون، وقفا ولا تحاضون، جس طرح ہم پیچھے الف اور واو کا نام لیتے اسی طرح ہم یہاں پر کھڑا زبر کا نام لیں گے، حا ضاد کڑا زبر حاض، بالکل سیم ٹو سیم ہے، لیکن یہاں پر الف کا نام لیتے ہیں، ضاد الف لام زبر ضال، اور یہاں پر جیم واو نون پیش جون، اور یہاں پر کڑا کا نام لیں گے، حا ضاد کڑا زبر حاض۔ تو یہ طریقہ ہے جوڑ کرنے کا، یعنی ہجے کرنے کا۔ واو صاد زبر وس، صاد فا کڑا زبر صاف، والصاف، فا کڑا زبر فا، والصافا، تا زیر تھی، والصافات، وقفا والصافات، جیم الف مد زبر جا، حمزہ زبر ا، جاء، تا صاد زیر تس، جاءتس، صاد الف خا زبر صاخ، جاءت الصاخ، خا زبر خا، جاءت الصاخ، تا پیش تو،
جاءت الصاخة وقفا جاءت الصاخة صاخہ نہیں پڑھیں گے صاخہ بلکہ خا کو سخت کر کے پڑھیں گے جاءت الصاخة فا زبر فا حمزہ زیر ای یہ فا کے ساتھ الف ہے لیکن الف کے اوپر جب زبر زیر پیش یا جزم آ جائے تو الف کو حمزہ کہتے ہیں بعض بچے اس کو الف کہتے ہیں الف نہیں ہے بلکہ یہ حمزہ ہے جس الف پر جزم یا کوئی حرکت ہو اسے حمزہ کہتے ہیں تختی نمبر 4 کے اندر ہم نے پڑھا تھا اگر وہ لیسن آپ نے نہیں سنا تو وہ آپ دیکھ لیجئے فا زبر فا حمزہ زیر ای فئی ذال الف زبر ذا فإذا جیم الف مد زبر جاء فإذا جاء حمزہ زبر ا فإذا جاء تا طا زیر تط فإذا جاءت طا الف میم زبر طام میم زبر ما فإذا جاءت الطامة تا لام پیش تل فإذا جاءت الطامة الكاف با پیش کب را کڑا زبر را فإذا جاءت الطامة الكبرى وقفا فإذا جاءت الطامة الكبرى اخیر میں چونکہ کڑا زبر ہے کڑا زبر ہمیشہ الف کا آواز دیتا ہے تو وقف میں اسی طرح پڑھیں گے کیونکہ الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے اور آخر میں جب ساکن آ جائے تو بدلے گا نہیں فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى آج کے لیے اتنا ہی مزید انشاءاللہ اگلے لیسن میں ویڈیو اگر پسند آئے ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں اگر کوئی غلطی یا کوئی کمی پیشی ہو تو رہنمائی ضرور کریں جزاکم اللہ خیر ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیا کریں